بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا اچھا ادیب، عالی نسب شاعر جب بھی لکھتا ہے تو کتاب کے ابتدائیے میں مجبور ہوتا ہے لکھنے پر کہ میری کتاب کو امعان نگاہ سے پڑھیے، اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی سکم پائیں تو براہ کرم مجھے آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔ لیکن قرآن کھولو تو پہلا جملہ یہی ملتا ہے، یہ کتاب میں شک نکال کے تو دکھاؤ، اس کتاب میں کوئی عیب نکال کے تو دکھاؤ، یہ عیب سے بھی پاک ہے، یہ ریب سے بھی پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ اکبر۔ ذالک کا اشارہ بعید کے لیے ہے لیکن عظمت کے لیے یہاں بیان فرمایا گیا۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو آسمانوں سے آئی ہے، اللہ اکبر، یہ وہ کلام الہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ اکبر۔ اس کتاب کو ہدی للناس بھی کہا گیا، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، رہنمائی کرنے والی، راستہ دکھلانے والی، منزل تک پہنچانے والی، اندر کی بیماریوں کو دور کرنے والی، باطنی امراض کے لیے شفا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور آسمانی تحفہ ہے جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا، ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، ہمارے دردوں کا علاج ہے، ہماری زندگی کو خوبصورت اسلوب دینے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، طریقہ حیات ہے، ہمارے لیے یہ منشور زندگی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا جڑنا ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب و ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو کہا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی وہ ہے جو وہاں پایا جائے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں نہ پایا جائے جہاں اللہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ علماء نے تقوی کے درجے بیان فرمائے، شرک سے بچنا ایک صورت ہے تقوی کی، کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، مختلف لوگوں کے مختلف درجے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ جتنا منصب بڑا ہوگا اتنا تقوی کا معیار بھی اس کو اتنا بڑا رکھنا پڑے گا۔ امام اعظم علیہ رحمہ، آپ کسی سے قرض لینا تھا تو دروازے کو دستک دے کے آ کے گلی میں دھوپ میں کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ یہیں کھڑے ہو جائیں۔ کہا مقروض سے نفع حاصل کرنا یہی سود ہوتا ہے، تو میں اس ڈر سے سائے میں نہیں کھڑا ہو رہا کہ یہ کہیں مبادہ سود نہ بن جائے۔ تو مختلف لوگوں کا مختلف تقوی ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو شرک سے بچنا عام لوگوں کا تقوی یہ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا تقوی کی یہ صورت ہے، صغائر سے بچنا یہ بھی ایک صورت ہے، لیکن ہر وہ شے جو خدا سے غافل کر سکتی ہو اس سے بھی بچنا یہ اللہ والوں کا تقوی ہے۔ تو اتقاء کا نور جو رکھنے والے ہے قرآن، اس کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا، وہ یہ کہ قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہاں فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر لوگوں کے لیے جو ہدایت کہا گیا اس میں کیا فرق ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی طبع کے اندر تو ہدایت ہی رکھی گئی ہے، قرآن تو نور ہی بانٹتا ہے، لیکن یہاں اس سے اکتساب فیض کون کرتے ہیں؟ وہ متقی ہیں۔ قرآن ہے ہدایت، سراپا ہدایت، لیکن جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس ہدایت کے سرچشمے سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے، اس سرچشمے کے پاس بیٹھ کر کے بھی اندھیرے میں رہتے ہیں، لیکن جو متقی ہیں وہ قرآن سے نور حاصل کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر لیتے ہیں۔ یعنی اکتساب ہدایت متقی کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے، وہ سب کے لیے۔ اگر کافر بھی ہدایت لینا چاہے تو قرآن اس کو بھی دے گا، لیکن اگر وہ نہیں لینا چاہتا بلکہ اس کی ضد بڑھتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حسد بڑھ جاتا ہے، اس کی دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن جو ظالم ہے ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ خسارہ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی قرآن سے کچھ ہدایت لیتے ہیں اور اسی قرآن سے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کا قصور تھوڑا ہے، باراں کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوم خاص، بارش کی فطرت کے اندر، طبع کے اندر
کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے فردوس بدامہ قطروں کے اندر زندگی ہے، نور ہے، تازگی ہے، لطافت ہے، برکت ہے، حیات ہے۔ لیکن وہی بارش جب باغ میں برستی ہے تو لالا کے پھول پھوٹتے ہیں، گلاب مہکتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، یاسمین، نسرین، نسترن اور چمبیلی کے پھول بہار دیتے ہیں۔ اور وہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ تو اب قصور بارش کا ہوا یا اس گندگی کے اندر چھپی ہوئی غلاظت کا؟ اس لیے قرآن ہے شفا، سراسر شفا ہے، سراسر نور ہے، سراسر روشنی ہے۔ لیکن اس کے لیے کیسے ہوگا جس کے اندر کفر کی بدی چھپی ہوئی ہے اور وہ جس سے روشنی لینا ہی نہیں چاہ رہا۔ ایک باغ میں جہاں ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا تھا اور وہ حضور کو بلا کے لے گئے۔ اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دہ ہوتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب داخل ہوئے تو ہم ڈرے کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ حضور کو دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا۔ لیکن جو ہی وہ قریب آیا تو منظر عجیب تھا، اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ جب اونٹ کی اس محبت کو ہم نے دیکھا تو برجستہ کہا کہ نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اس مطالبے کو سنا تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ کے علاوہ شریعت میں سجدہ کسی کو روا نہیں۔ سجدہ تعبدی جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ تو کسی کو بھی جائز نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، کسی شریعت میں بھی نہیں ہوا، چونکہ شرک کی کبھی بھی اجازت نہیں ہوئی۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر اس کے بھی روک دیا گیا تاکہ اس کا راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل والخضوع، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری عبادت ہے۔ اور عبادت کا جو نقطہ کمال ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے سے بڑھ کر عبادت کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت رب کی سجدے میں ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے بندہ اس کے حضور کھڑے ہو کر کے عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک میرا سر تیرے حضور جھکے گا۔ تو یہ جو تقدم ہے ایاکا کا وہ اس لیے ہے تاکہ یہ حسر پیدا کر دیا جائے کہ ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ اچھا، اب یہاں ایاکا عابدو بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نعبدو ہے، اس لیے کہ بندے کو یہ سکھایا گیا کہ اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا، اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت کے ساتھ جوڑ کے پیش کر، کہ مالک جس طرح تیرے بندوں کے سر تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی ان کے ساتھ تیرے حضور جھکا ہوا ہے، ان کی عبادت قبول کرے گا تو ٹوٹی پھوٹی شکستہ عبادت میری بھی قبول فرما لینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیرے سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ استعانت اون سے ہے، اور استعانت کا معنی پھر یہ طلب ماخذ ہے نا اس کا، خاصہ باب استفعال کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا طلب الاون، مدد کا طلب کرنا۔ تو ہم اللہ جل شانہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسرا درجہ جو ہے مدد طلب کرنا، نصرت اور تائید طلب کرنا، وہ بھی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت بھی اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور مدد اور نصرت بھی اسی سے ہی طلب کی جائے گی۔ جس طرح ایاکا معنی میں حسر پیدا کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، تو یہاں بھی ایاکا کو اسی طرح مقدم کر کے وہی زور یہاں کلام میں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ سمجھنے والے اس کو سمجھنے میں کوئی ٹھوکر نہ کھائیں، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ باقی مجازن اگر کسی سے آپ طلب کرتے ہیں مدد، تو آپ کے اعتقاد میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میری یہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر سے دوا لینے جاتے ہیں تو شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہاں آج کل جو ہے وہ نور بٹ رہا ہے، تو یہ کہا جائے کہ انہوں نے مجھے نور دے دیا، تو نور تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہاں مجازی معنی ہوگا۔ تو اسی طرح صالحین سے، نیکوکاروں سے روحانی معاملات کے اندر جو استعانت طلب کی جاتی ہے تو وہ اسی معنی میں ہے۔
حقیقی معنی کے اندر جو ہے وہ استعانت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہے۔ باقی رہی بات عبادت کی، تو عبادت تو کسی کی مجازن بھی نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً بھی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور پھر ہاتھ پھیلا کر کے اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک تجھ سے صراط مستقیم طلب کر رہا۔ ہدایت مانگی صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی۔